اگر آپ اپنے امپلائیز کی پرفارمنس کو ایکچولی میپ آؤٹ کرنا چاہ رہے ہیں, آپ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ کون کام کر رہا ہے, کون کام نہیں کر رہا, کون کام کرنا چاہتا ہے اور کس میں کام کرنے کی اہلیت ہے اور کس میں کام کرنے کی اہلیت نہیں ہے, تو آپ کیا کریں کہ آپ پال ہرسے کا اسکل ول میٹرکس اپلائی کریں. اچھا, وہ کیا ہے؟ اب یہ جو اسکل ول میٹرکس ہے نا, یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ اور بڑا پروڈکٹیو میٹرکس ہے کہ جس میٹرکس کی مدد سے آپ دو چیزوں کے ارد گرد رہتے ہوئے, دو پوائنٹس کے ارد گرد رہتے ہوئے اپنے امپلائیز کی پرفارمنس پہ مانیٹرنگ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ ایک ہے اسکل اور ایک ہے ول. ٹھیک ہے. آپ اگر اسکل ول میٹرکس کو اپلائی کریں گے تو آپ کو اپنے ادارے میں 4 قسم کے امپلائیز ملیں گے. پہلے وہ امپلائیز ہوں گے کہ جن میں ہائی ول ہوتی ہے اور لو اسکل ہوتی ہے. پہلے کون سے ہیں؟ ہائی ول, لو اسکل. یہ وہ امپلائیز ہیں کہ جو آپ نے نئے نئے ہائر کیے ہوئے ہیں, جنہوں نے نئی نئی جاب لی ہے. اب ان کا جو ول لیول ہے نا وہ بہت ہائی ہے, وہ آپ کے ادارے کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں. صحیح ہے. اور پرابلم یہ ہے کہ ان کے پاس وہ اسکل نہیں ہے کہ انہوں نے کام کیسے کرنا ہے. آپ نے اکثر دیکھا نا کہ آپ خود بھی بزنس مین ہیں, تو جب آپ کسی نئے بندے کو ہائر کرتے ہیں تو وہ نیا نیا آتا ہے, وہ اگر کلین شیپ بناتا ہے تو وہ صاف ستھرا ہو کے آئے گا, وہ ٹائی لگا کے آئے گا, وہ بڑا مطلب اگر اس کی کلیریکل جاب ہے یا مینجمنٹ میں جاب ہے تو وہ بڑا ایکسائٹیڈ ہوگا. لیکن کچھ دن کے بعد اس کی جو ایکسائٹمنٹ ہے یا اس کی جو ول ہے کام کرنے کی وہ ڈکلائن کی طرف چلی جاتی ہے. اچھا, جب وہ نیا نیا آتا ہے تو اس کی ول ہائی ہوتی ہے لیکن اسکل نہیں ہوتی, اس کو آئیڈیا نہیں ہوتا کہ میں نے کام کیسے کرنا ہے, چونکہ وہ آپ کے کارپوریٹ کلچر کو نہیں سمجھتا. تو جو آپ کے یہ والے امپلائیز ہیں نا, یہ نیو کمرس ہوتے ہیں, ان کے اندر ہائی ول ہوتی ہے, لو اسکل ہوتی ہے. اب آپ نے ان کے لیے کیا اسٹریٹجی اڈاپٹ کرنی ہے؟ ان کے لیے آپ نے اسٹریٹجی یہ اڈاپٹ کرنی ہے کہ آپ ہی کے ادارے میں ایسے لوگ ہیں کہ جن کی ول بھی ہائی ہے اور اسکل بھی ہائی ہے. ٹھیک ہے. ہائی ول اور ہائی اسکل والے جو امپلائیز ہیں نا, یہ ویژنری امپلائیز ہوتے ہیں. اور اگر ہم 80-20 رول کو اپلائی کریں تو آپ کے ادارے میں 20% امپلائیز ایسے ہوتے ہیں جو آپ کو 80% پرفارمنس دے رہے ہوتے ہیں. بالکل ایسے ہی. آپ نے نیو کمرس کو اپنے ان ہائی ول ہائی اسکل والے جو امپلائیز ہیں نا, ان کے حوالے کرنا ہوتا ہے. یہ امپلائیز کیا کرتے ہیں؟ جو آپ کے ویژنری امپلائیز ہیں, جو آپ کے پروڈکٹیو امپلائیز ہیں, یہ نئے آنے والوں کو کوچ کریں گے, یہ ان کو گائیڈ کریں گے. جب یہ ان کو کوچ کریں گے تو الٹیمیٹلی کیا ہوگا کہ ان کی ول تو آلریڈی ہائی تھی, ان کی اسکل بھی ہائی ہو جائے گی. بٹ اگر یہ ان کو کوچ نہیں کرتے تو اسکل میں تو یہ لو تھے, اب ان کی ول بھی جو ہے نا وہ کیا ہو جائے گی, وہ لو ہو جائے گی. اچھا, آپ کے ادارے میں نا ایک تیسری قسم کا بھی امپلائی ہوتا ہے جس کی نہ اسکل ہائی ہوتی ہے نہ ول ہائی ہوتی ہے. یہ وہ بیسیکلی سلیکرز ہیں کہ جن کو کک آؤٹ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, ان میں دونوں چیزیں نہیں ہیں. یہ نہ ہی ان کے پاس اسکل ہوتی ہے اور یہ بیسیکلی ٹی سی کرنے والے ہوتے ہیں, یہ خوش آمدی ہوتے ہیں. ان کا طریقہ واردات یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے آپ کو جو ہے نا کام کوئی نہیں کرنا اور انہوں نے باتوں میں بہت سے کام کر دینے ہیں, اور انہوں نے اپنا بوجھ دوسروں پہ ڈالا ہوا ہوتا ہے. اور یہ وہ امپلائیز ہیں کہ جو نیو کمرس کو مینیپولیٹ کریں گے. ٹھیک ہو گیا. اور یہ وہ امپلائیز ہیں کہ جو چوتھی قسم کے امپلائیز کے ساتھ ملے ہوئے ہوتے ہیں. اب آپ پوچھیں گے یہ چوتھی قسم والے کون سے ہیں؟ پوچھوں گا میں. یہ وہ امپلائیز ہیں کہ جن کی اسکل ہائی ہے لیکن ول جو ہے نا وہ بالکل لو ہے. ہائی اسکل اور لو ول. اب یہ وہ امپلائیز ہیں کہ جو پرانے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ نے دیکھا ہے کہ اکثر اداروں میں نا پرانے بابے بیٹھے ہوں گے, میچور لوگ ہوں گے. اب یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے پاس لائف ایکسپیرینس ہوتا ہے, جن کے پاس ایکسپوجر ہوتا ہے, لیکن ان کام کر کر کے یا زندگی کے حالات دیکھ دیکھ کے, تلخ حقیقتیں دیکھ دیکھ کے, یا دیر آر سو مینی ریزنس کہ ان کی جو ول ہے نا وہ بالکل مر چکی ہوتی ہے. وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ ڈنگ ٹو پاؤ پالیسی پہ چل رہے ہوتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ دے آر لائک ان اے ٹرانزیکشنل موڈ, کہ آپ جتنا ان کو کام دیں گے اتنا وہ کر لیں گے. وہ ویژنری نہیں سوچیں گے, وہ پرو ایکٹیو ہو کے نہیں سوچیں گے. دے آر نو more responsible, they are no more dedicated towards their task. تو آپ نے بس ان کو کہنا ہے تو انہوں نے کام کرنا ہے, چونکہ ان کے اندر ول نہیں ہے لیکن ہائی اسکل ہے. اب یہ جو سلیکرز ہیں نا, نو ول نو اسکل والے, یہ ان کی امبریلا کے انڈر آ جاتے ہیں. یہ ان کی ٹی سی کرتے ہیں ہائی اسکل لو ول والوں کی,
اور یہ جب ان کی ٹی سی کرتے ہیں نا, ان کی خوشامد کرتے ہیں, تو یہ مزید سلیکرز ہو جاتے ہیں, اور یہ ان کو جب امبریلا فراہم کرتے ہیں تو ان کو نوکری سے نہیں نکالا جاتا ہے, کیونکہ یہ جو ٹاپ مینجمنٹ ہے نا ان کو بتا رہے ہوتے ہیں جی نہیں یہ سب اچھا ہے. بالکل ٹھیک ہے. گیٹنگ. تو اب اس سارے کے سارے سنیریو میں جو ایک سی ای او ہے یا جو ٹاپ مینجمنٹ ہے وہ کیا کرے کہ جو نیو کمرس ہیں, لو اسکل ہائی ول والے, ان کو کوچ کیا جائے, نمبر 1. نمبر 2, جو وشنری ہیں وہ ہائی اسکل لو ول والوں کو موٹیویٹ کریں, چونکہ بالکل ٹھیک ہے. ایک آپ کی ہوتی ہے ایکسٹرنسک موٹیویشن, ایک آپ کی ہوتی ہے انٹرنسک موٹیویشن. تو دونوں لیول کی موٹیویشن پہ کام کیا جائے. مطلب ایکسٹرنسک موٹیویشن کی بات کی جائے تو دیر آر سو مینی تھنگس کہ جس پہ آپ اپنے ادارے میں کام کریں تو آپ کے امپلائیز کی ایکسٹرنسک موٹیویشن بڑھ جاتی ہے. آپ ان کو فری لنچ دے سکتے ہیں, اگر وہ لیٹ نائٹ تک کام کریں آپ ان کو لیٹ میل آفر کر سکتے ہیں. چھوٹی چھوٹی جو فیسلٹیز ہیں, پک اینڈ ڈراپ ہے, موبائل فون, بچوں کی جو ہے وہ اسکالرشپس, اور امپلائیز کی انشورنس پالیسی, اور بھی بہت سی چیزیں ہیں کہ جس سے جو ہے نا ان کی سیلری بڑھانا اور سیلری ٹائم پہ ملنا, یہ ساری چیزیں ہیں جو ایکسٹرنسک موٹیویشن کا باعث بنتے ہیں. انٹرنسک موٹیویشن یہ ہوتی ہے کہ آپ ان کو اپنے ادارے کی ویلیوز کے ساتھ اس طرح الائن کر لیں کہ ان کو پتہ ہو کہ ان کی ویلیوز ان کے ادارے کی ویلیوز کے ساتھ الائنڈ ہیں, میچ کرتی ہیں, اور پھر ان کو پتہ ہو کہ وہ اس ادارے میں کیوں کام کر رہے ہیں, ان کے پاس ایک اسٹرانگ وائی ہو کہ وہ اس ادارے کے لیے کیوں امپورٹنٹ ہے. بالکل ٹھیک ہے. چونکہ اداروں میں وہ امپلائیز اچھی پرفارمنس دیتے ہیں جن کو زیادہ سے زیادہ انوالو کیا جاتا ہے. جتنا آپ اپنے امپلائیز کو انوالو کرتے ہیں اتنا وہ اپنے آپ کو امپورٹنٹ فیل کرتے ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر ٹاپ مینجمنٹ کسی امپلائی کو بالکل انوالو نہیں کرتی تو وہ بندہ سمجھے گا کہ یار میں تو بالکل بس نا ایک یوز لیس سا بندہ ہوں جس کو انوالو نہیں کیا جاتا ڈیسیجن میکنگ میں, پالیسی میکنگ میں, اسٹریٹجک تھنکنگ میں. تو وہ جب خود کو ڈس ایسوسیٹ سمجھتا ہے تو وہ کیا کرے گا کہ وہ لیگ پولنگ بھی کرے گا, وہ سازشیں بھی کرے گا, وہ دوسروں کو گرانے کی کوشش بھی کرے گا. کیوں؟ کیونکہ اس کو آپ انوالو نہیں کر رہے, اس کو آپ موسٹلی انفارم کر رہے ہیں. ٹاپ مینجمنٹ جسٹ آرڈرس کو پاس کرتی ہے اور اس کو انفارم کیا جاتا ہے کہ یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا, ڈوز اینڈ ڈونٹس پہ اس کو جسٹ آرڈرس پاس کیے جاتے ہیں ایک کمانڈنگ وے سے. سو آپ کیا کریں کہ آپ جو ہائی اسکل لو ول والے ہیں ان کو آپ ایکسٹرنسک موٹیویشن بھی دیں, انٹرنسک موٹیویشن بھی دیں, آپ ان کو ڈیسیجن میکنگ میں انوالو کریں, ان کے لیے اوپن ڈور پالیسی رکھیں, ان کا ڈائریکٹ رابطہ ہو سکے. جتنی کمیونیکیشن اسٹرانگ ہوگی وہ اتنے انوالو ہوں گے. اور جب یہ لوگ زیادہ انوالو ہوں گے تو پھر وہ جو سلیکرس ہیں, لو اسکل والے جو بالکل کوئی کام نہیں کرتے, ان کو بھی پتہ چلے گا کہ نہیں یار اب جو ہے نا وہ ہماری نہیں چلنے والی. جو کام کرنے والا ہوگا وہ کرے گا, جو نہیں ہوگا آپ اس کو ٹرمینیٹ کر دیں گے. سو یہ ایک اسکل ول میٹرکس ہے جس کی مدد سے آپ امپلائیز کو نہ صرف آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کہ میرے کتنے امپلائیز ہیں کہ جن کی ہمیں اسکلس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. آپ ان کے پھر نالج گیپس کو دیکھتے ہیں, اسکلس گیپ کو دیکھتے ہیں. آپ کیا کرتے ہیں, آپ یاسر عرفات جیسے کسی ٹرینر کو آپ ہائر کرتے ہیں, وہ ٹرینر آ کے ان کی سافٹ اسکلس پہ کام کرتا ہے, ان کی اسکلس انہینسمنٹ کرتا ہے. اگر ٹیکنیکل اسکلس میں کوئی گیپ نظر آتا ہے تو آپ ٹیکنیکل ٹرینرس کو بلا لیتے ہیں. آئی ٹی پہ اگر کوئی آپ کو گیپ نظر آتا ہے تو آپ آئی ٹی ایکسپرٹس کو انوائٹ کرتے ہیں. تو کوئی بھی اگر اسکل گیپ ہے, نالج گیپ ہے, تو وہ جب فل ہوگا تو آٹومیٹیکلی جو ہے وہ پرفارمنس بہتر ہو جاتی ہے. جیسے وہ رچرڈ برینسن یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے امپلائیز کی اتنی ٹریننگ کریں کہ آپ کے امپلائیز کی ورتھ اتنی بڑھ جائے کہ جب وہ کسی دوسرے ادارے میں جائیں تو ان کو ڈبل سیلری آفر ہو جائے. بالکل ٹھیک ہے. تو جو ٹریننگ ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے. تو آئی تھنک کہ جو سی ای اوز ہیں ان کو ملٹی لیول پہ چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے. ان کو یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ میرے کون سے امپلائیز ہیں کہ جو کام کرنا چاہتے ہیں, کون سے امپلائیز ہیں کہ جو کام کرنا تو چاہتے ہیں لیکن ان کے پاس اس کام کے کرنے کی اسکل ہی نہیں ہے. تو اسکل ول میٹرکس جو ہے وہ آپ کو اس پہ کافی اچھے انسائٹس دیتا ہے.